ایرانی وفد کے پاکستان پہنچنے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات۔ ایرانی وفد کیسے پاکستان پہنچا، ان کے طیارے کے لیے کون سے غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات کیے گئے، ان کے طیارے نے کہاں سے اڑان بھری۔ میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی خان، ان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، کہا جا رہا ہے کہ ایرانی وفد نے جب پرواز بھری تو ان کے طیارے کو غیر معمولی سیکیورٹی دی گئی، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ عدیل بھائی، جو ایرانی وفد کا طیارہ تھا نا، اس کو تہران ایئرپورٹ سے اڑنا تھا، لیکن سیکیورٹی کے انتظامات چونکہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کیے گئے تھے، اس لیے انہوں نے احتیاطاً اس کو تہران سے اڑان نہیں بھروائی۔ ایک سے زیادہ طیارے تھے جنہوں نے تہران سے 450 کلومیٹر دور بحیرہ کیسپین کے کنارے جو گورگان ایئرپورٹ ہے، وہاں سے اس نے ٹیک آف کیا طیارے نے، جو ایرانی وفد کو لے کر آ رہا تھا، اور اس کے بعد وہ ٹرانسپونڈر آف کر کے اور پھر اس نے سفر کیا۔ اور اس نے جب سفر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ میڈیا رپورٹس ہیں کہ ایک جو طیارہ تھا پاکستان کا پیسنجر پلین، وہ اس کے بالکل ساتھ ساتھ رہا اور اس نے اپنا ٹرانسپونڈر آن رکھا۔ اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک میپنگ ہو رہی ہوتی ہے فلائٹ ریڈار کی، اس میں ایک ڈاٹ کی صورت میں طیارہ سامنے آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایرانی طیارہ سامنے نہیں آ رہا تھا اس ریڈار میں۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی طیارہ جی، وہ پاکستانی طیارہ تھا جس نے اپنا ٹرانسپونڈر آن رکھا ہوا تھا، اور یہ ان کی حفاظت کے لیے تھا، اور اس نے اپنا تھوڑا سا فاصلہ اس کے ساتھ فضا میں برقرار رکھا ہوا تھا ایرانی طیارے سے، اور پھر یہ اڑ کر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے اس کو اسکارٹ بھی کیا جا رہا تھا، اس کو نا ایک حفاظتی حصار بھی تھا جو لیا ہوا تھا۔ اس میں بہت سارے طیارے ایسے تھے جس میں اباکس طیارے بھی تھے، اور ایک اور کچھ طیارے بھی تھے فائٹر جیٹس، جنہوں نے اس کو اسکارٹ کیا، یعنی کہ حفاظتی حصار میں لے کے گئے اور اپنی حفاظت میں لے کے پاکستان آئے۔ اور اس کے بارے میں جو اس پیسنجر پلین کے بارے میں جو ایئر بس کا تھا پاکستان کا 321 کہا جا رہا ہے، وہ ریڈار میں سامنے آ رہا تھا جس کا ٹرانسپونڈر آن تھا۔ تو عدیل بھائی، وہ طیارہ جو ہے وہ اسلام آباد میں جب یہ نور خان ایئر بیس پہ وہ جب لینڈ کر گئے تو وہ طیارہ مڑ کر اسلام آباد آ گیا۔ تو جو پکچر بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ گورگان ایئرپورٹ سے ایک طیارے نے اڑان بھری ہے، اور وہ طیارہ جو ہے وہ آیا ہے اور نور خان ایئر بیس کے پاس کے قریب سے ہو کر وہ اسلام آباد میں جا کے لینڈ کر گیا۔ تو ایرانی وفد کو ٹریک نہیں کیا جا سکا فضاؤں میں۔ میرا سوال ہے، تہران کی بجائے کسی اور جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا اور وہاں سے پرواز کیوں بھری گئی؟ کیونکہ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ وہ تہران سے پرواز بھریں گے، کیا اسرائیلی حملے کا خدشہ تھا؟ یہ بہت غیر معمولی نوعیت کے مذاکرات ہیں جو پاکستان میں آج ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں، خیر خواہوں کی بھی نظریں اس پہ ہیں اور بدخواہوں کی بھی، جو دشمن ہیں ان کی نظریں بھی یہاں پر ہیں۔ اسرائیل ایک ایسا کہنا چاہیے ایک ایسا ملک ہے جو پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے بنا ہے، اور اس نے اپنوں کو بھی نہیں بخشا جن کو وہ اپنا کہتا تھا، یعنی امریکہ وغیرہ کو، اور نیتن یاہو نے اپنے اسرائیلیوں کو نہیں چھوڑا، ان کو مروایا، ان کو پھنسوایا، ان کو لوٹا۔ تو اس سے سب بچنا چاہتے ہیں، اس کے شر سے، اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے شر سے۔ اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ ٹاکس اگر ناکام ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اسرائیل کی، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ ٹاکس ناکام ہو اور کسی طرح جنگ ہوتی رہے، آگ لگی رہے اور وہ کورٹ میں پیش ہونے سے بچتا رہے اور اپنے کرپشن کیسز کو ٹالتا رہے اور اس کی سزا سے بچ سکے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہ اسرائیل کوئی شرارت نہ کرے، کوئی تخریب کاری نہ کرے، اور وہ کسی طرح ان کو نشانہ نہ بنانے کی کوشش کرے، یہ سارے غیر معمولی حفاظتی اقدامات، اور ان کا ذکر ایک آدھ دن سے ہو رہا تھا کہ پاکستان بہت غیر معمولی اقدامات کر رہا ہے، ایران بہت غیر معمولی حکمت عملی پہ کام کر رہا ہے یہاں سے روانہ ہونے کی اور واپس آنے کی، کیونکہ یہ دو لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں عدیل بھائی، عباس عراقچی اور جو باقر صاحب ہیں، غالب آب صاحب جو ہیں، اب یہ دو مرکزی لوگ ہیں جو بچے ہیں ان کی پوری ہیرارکی میں۔ یہ دو ایسے فیس ہیں جو ایران کا جسے کہتے ہیں سافٹ فیس بھی کہا جاتا ہے، کہ ایسا سافٹ فیس ہے جن کی وجہ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ جی، کہا جاتا تھا کہ اگر بات کرنی ہے تو اب یہی دو لوگ بچے ہیں، اب ان کو کہیں کوئی نشانہ نہ بنا دے۔ تو ان دونوں کی سیفٹی یو ایس کے لیے بھی ضروری تھی، پاکستان کے لیے بھی ضروری تھی، دنیا کے لیے بھی ضروری تھی، امن کے لیے بھی ضروری تھی، اور جو مذاکرات ہیں ان کے لیے بھی ضروری تھی۔ تو یہاں اسی لیے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، اور اسی لیے جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ ثالث کے طور پہ پاکستان نے غیر معمولی کیے، مذاکرات کے طور پہ یہاں سے جب ایران آیا تو اس نے بھی غیر معمولی اقدامات کیے، اور
اس نے پوری کوشش کی کہ دھوکے میں رکھا جائے اسرائیل کو، ٹرانسپونڈر آف کر کے، اس کے علاوہ گورگان سے اڑان بھر کے، تہران سے نہ اڑان بھر کے، ان سب چیزوں کو، یہ سارے سیکیورٹی کے وہ اقدامات ہیں جن کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اسرائیل کے شر سے بچنے کے لیے تھے۔ اب اظہر بھائی، میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو جے ڈی وینس کا طیارہ ہے اس کا بھی ٹرانسپونڈر بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ بھی اسرائیل کسی شرارت سے بچا رہے۔ ہاں، تو میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنوں کو بھی ڈس لیتے ہیں، یہ وہ سانپ ہے اسرائیل جو اپنوں کو بھی ڈس لیتا ہے، اور اسی لیے جے ڈی وینس تو بہت اچھی طرح جانتا۔ روٹ بھی چینج کر دیا ان کے طیارے نے، وہ مشرق وسطیٰ کی طرف سے نہیں آیا، وہ کسی اور روٹ سے آیا، وہ تو تبھی تو اس کو زیادہ ٹائم لگا۔ وہ تو آف روٹ آیا، اور اسی لیے 3.5 گھنٹے وہ لیٹ پہنچے، اور انہوں نے جارجیا اور اس جگہ سے پہ پرواز کرتے ہوئے گئے۔ اور ایرانی طیارے کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایرانی طیارے نے مشرق وسطیٰ میں تھوڑا سفر کیا ہے، اور زیادہ سفر اس نے افغانستان کے اوپر کیا ہے، اور حالانکہ افغانستان کے اوپر سفر بہت کم طیارے کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو افغانستان کی فضاؤں میں غیر معمولی سیکیورٹی رکھی گئی اور بہت ہی کڑی نظر رکھی گئی کہ وہاں سے کوئی شرارت نہ ہو جائے۔ یہ چمن بارڈر سے گزرا، اس کے بعد جو ہے وہ نور خان ایئر بیس پہ اترا۔ تو یہ جو روٹ تھا یہ بھی آسان روٹ نہیں تھا، بہت چیلنجنگ روٹ تھا ایرانی حکام کے لیے بھی، ثالث کے طور پہ پاکستان کے لیے بھی، اور جتنے بھی ادارے اس وقت سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے انہوں نے بھی ایک بہت ہی کوئی جیسے کہتے ہیں غیر معمولی قسم کی حکمت عملی بنائی، اور انشور کیا کہ یہ جن روٹس پر چلیں ان روٹس پر جو آپ کہتے ہیں نا بہت ہی کڑی نگاہ ہو، اور پتے پتے کا پتہ ہو، جہاں پتہ ہلے وہاں پہ، اور جہاں دل دھڑکے، ان 2 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ان 2 چیزوں پہ بہت کڑی نظر رکھی اور ان کو بحفاظت پاکستان لائے گئے، اور ان مذاکرات پہ عدیل بھائی بہت دنیا کی نظر ہے، اور اسی لیے ان کا یہاں سیف پہنچنا ضروری تھا، اور اب یہاں سے سیف واپسی بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا اظہر بھائی، دونوں وفد آ تو گئے ہیں پاکستان، مذاکرات ہو رہے ہیں، مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ آپ ویسے کس نظر سے دیکھتے ہیں ان مذاکرات کو؟ عدیل بھائی، یہ مذاکرات تاریخی ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ چیلنجنگ بھی بہت ہیں، پیچیدہ بھی بہت ہیں، ہر چیز ایک دوسرے میں نتھی ہوئی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے میں ملی ہوئی ہے۔ اب جو 15 پوائنٹس امریکہ رکھ رہا ہے سامنے وہ بہت ہی کڑے ہیں، اور جو 10 پوائنٹس لے کے ایران آیا ہے وہ بھی بہت ہی جینون اور بہت ہی ایران کے پوائنٹس جینون ہیں، میں نے وہ 10 پوائنٹس پڑھے ہیں، بالکل جی جینون پوائنٹس ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ پابندیاں اٹھ جائیں، وہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے اثاثے منجمد کیے ہیں وہ کھول دیں، وہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے قریب سے جو تجارتی گزرگاہ ہے اس میں ہمیں اجازت دے کہ ہم وہاں سے ارننگ کر سکیں، ہمیں دنیا میں تیل بیچنے دیں، ہمارے پاس گیس ہے ہم گیس بیچنے دیں۔ دیکھیے اظہر بھائی، یہ تو بڑی زبردست بات ہے نا کہ آپ ایک ملک پہ کتنے سالوں سے آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ بیچارہ تجارت نہیں کر پا رہا، اس سے پابندیاں ہٹائیں، وہ اپنی تجارت کرے، اور جو اس پہ تباہی پھیری ہے آپ نے جنگ کے تھرو، وہ اس تباہی کو ختم کر سکے، وہ پیسہ اس کے ملک میں آئے اور ریہیبلیٹیشن ہو، سارے معاملات سیدھے ہوں۔ برا بھی تو اسی لیے آسانی سے بنایا جا سکا ہے نا ایران کو آج تک نتن یاہو کی جانب سے، کیونکہ ایران اکیلا تھا، اس سے تو بات کرنے کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، سفارتی تعلقات اس کے بہت ہی محدود ہو گئے تھے، کوئی اس کے در پہ آ ہی نہیں سکتا تھا، ورنہ دنیا کی نظریں اس کے اوپر تھیں۔ تو جب کوئی ملے جلے گا نہیں، جب کوئی تجارت نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، وفود کا تبادلہ نہیں کرے گا، تو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو منوا سکے گا؟ تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بات کرنے دیں، ملنے دیں، تاکہ لوگ ہم سے ملیں تو انہیں پتہ چلے گا نا کہ ہم خطرناک نہیں ہیں ہم ان کے لیے۔ تو اب اس لیے یہ مذاکرات بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جو ایران کے یہ مطالبات ہیں کہ مشرق وسطیٰ سے امریکہ چلا جائے اور تاکہ ایک پائیدار امن کی جانب جائے، یہ ایک امریکہ کے لیے یہ ماننا تھوڑا سا مشکل ہے، اور اس کو منوانا مشکل ہے، اور اس کے اوپر ظاہر بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس پہ کوئی تھوڑی سی بات ہو سکتا ہے کہ کچھ بیسز امریکہ خالی کر دے، کچھ بیسز پہ رہے، تو کوئی درمیانی راہ شاید اختیار کی جائے۔ جی انہوں نے کچھ ایسی بات کی ہوگی جبھی یہی دونوں فریق یہاں پر آ کر بیٹھیں، اور ثالث بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی مذاکرات میں، تو ثالث چونکہ پاکستان ہے اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی طاقتور لوگ اس کی ثالثی کر رہے ہیں، اور وہ بہت کچھ جو ہے وہ پہلے سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اور دونوں کو آسان الفاظ میں سمجھا چکے ہیں، اور ایک رائے عامہ ہموار کر چکے ہیں دونوں کے درمیان، اور اب جب بات کرنے جا رہے ہیں تو وہ اتنے اجنبی نہیں ہیں، اتنے تلخ نہیں ہیں جتنے پہلے کچھ دن پہلے تھے۔ تو امید یہی اسی لیے کر رہی ہے دنیا کہ چیزیں آہستہ آسان بھی ہوں گی، اور آنے والے دن معیشت کے لیے بھی اچھے ہوں گے، امن کے حوالے سے بھی اچھے ہوں گے، اور دنیا ایک پرفضا ماحول میں سانس لے سکے گی۔ بہت شکریہ اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔